23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم، اور اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور ان کو جن کو تم بناتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ گزرا، بت خانے میں داخل ہوئے، قوم ساری میلے پر گئی، اندر جا کر بتوں کو از روئے مذاق اور طنز کے فرمانے لگے، فقال الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور جس وقت قوم والے واپس آئے بڑے غصے سے تھے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھے، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہ یہ تو ساری جو انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کی، یہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا قوم والو، ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بھلا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز یہ معبود کہاں بن سکتی ہے؟ اور ان کی حالت یہ ہے، تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارا خالق بھی اللہ، اور یہ جو تم کرتے ہو یعنی جو تم بناتے ہو ان کو بھی خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ، اور خالق جو ہے اللہ کی ذات ہے، تو تم اسے کیوں معبود بنا بیٹھے؟ جو بت ہیں ان بتوں کو تم خدا کیوں بنا بیٹھے؟ اب ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل بھی دیے، سب کچھ بات سنی، اب جواب مشرکوں سے کچھ نہ بن پڑا۔ دلائل کے لحاظ سے کافر لاجواب ہو گئے، اب کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ اپنے خداؤں کی حفاظت کرنی ہے، آگ کا ایک بھٹا جلاؤ اور ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈال دو۔ چنانچہ آگ کی تیاریاں شروع ہوئیں، دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم خلیل اللہ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ بھی جلانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،
اے آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم خلیل اللہ سردی سے کانپ اٹھیں، بلکہ وسلام علی ابراہیم، سلامتی والی آگ بن جا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو جب ڈالا گیا تو رسیاں ابراہیم خلیل اللہ کی جل گئیں، اور آگ نے ایک بال بھی جلایا نہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کے والد آزر نے جس وقت دیکھا ابراہیم تو مزے کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو بہت ہی اچھا ہے، دیکھ تیرے ساتھ ہم نے کیا کیا ساری قوم، تو نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور سب کچھ باپ کو بھی معلوم، قوم کو بھی معلوم، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا، سخت دل آدمی بھی نرم ہو جاتا، اتنا بڑا معجزہ، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، اس لیے کہ اپنا مسلک، اپنا گروہ چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ضد کی وجہ سے انسان چاہے حق بات ہی کیوں نہ ہو، ضد اور انا ایسی چیز ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، آقا علیہ السلام کی تڑپ بھی بڑی، لوگ مسلمان ہی نہیں ہو رہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ، یہودی فلسطین کے رہنے والے مدینے میں کیسے آ گئے؟ یہ آئی اسی وجہ سے تھے، یہودی اتنا بڑے قبیلے ان یہودیوں کے مدینہ پاک میں کہ ہم آئیں گے، اس لیے یہاں آئے، کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ فلسطین کا اپنا علاقہ چھوڑ کے مدینہ پاک میں آئے یہودی، لیکن کیوں نہ مانے، پتہ سب کچھ تھا، تورات انجیل میں سب کچھ معلوم، ضد تھی، انا تھی، قومیت پرستی تھی، کہ بس بنی اسرائیل میں نبی آخری کیوں آ گیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نبی نہ آیا؟ کیونکہ ساری نبوت، اکثریت نبوت بنی اسرائیل میں تھی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اس ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا۔ تو ضد کا کوئی علاج نہیں، انسان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو غلطی پر بھی سمجھتا ہے، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، تیرا رب کتنا اچھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو رب ہے وہی اس پوری قوم کا رب بھی ہے، لیکن افسوس کہ پھر بھی ایمان یہ لوگ نہ لائے، تو ضد اور عناد انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب کہنے لگے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کریم کی ذات کیسی ذات ہے، اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا، اور وہ ساری قوم ذلیل و خوار ہوئی، دنیا اور آخرت اپنی تباہ کر بیٹھے۔ فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنحتون، جنہیں تم خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم، اور اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور ان کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، قوم والوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، ایک بھٹا بناؤ،
فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پس ابراہیم خلیل اللہ کو ڈال دو آگ کے شعلوں میں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک تدبیر کا، ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے کر دیا ان کو پست، ذلیل و خوار و ناکام کر دیا، اور میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نجات دی۔ وقال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر نیکوں میں سے اولاد۔ فبشرناہ، پس ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، حوصلے والے لڑکے کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت نکل گئے، نکلنے کے بعد متواتر اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سناتے رہے، اور قوم والوں کو جب اللہ کی توحید کی دعوت دی تو قوم والے مزید تکلیفیں دینے لگے، اور پھر اللہ کی طرف سے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم آ گیا ابراہیم خلیل اللہ علاقہ چھوڑ دے، ہجرت فرما دے۔ بابل سے، عراق کا علاقہ تھا بابل، اور یہاں سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہجرت کی شام کی طرف، اور جب بابل کے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، صرف دو امتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ ہیں، اور ایک ان کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ دین کے لیے گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، علاقہ سب کو چھوڑ دیا، پوری برادری کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے۔ صرف دو امتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، بابل سے نکل آئے، اور دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے اولاد دے، نیک اولاد مجھے اللہ عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی 37 سال کی عمر میں ہوئی، اور کوئی اولاد نہیں تھی، عمر 80 سال ہو گئی۔ 80 سال کی عمر کو پہنچے، کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر اللہ نے 80 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے عطا کر نیکوں میں سے اولاد۔ اللہ کریم نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی۔ اور جب بابل سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، مصر جب پہنچے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ حسین عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی نہایت ہی حسین تھی،
اور بادشاہ نے ان کی طرف بھی ہاتھ پھیلایا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بار بار ایسا کیا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ پھر اس نے توبہ کی بادشاہ نے، اور حضرت سارہ کو ایک باندی بھی دی، حضرت ہاجرہ۔ اور حضرت ہاجرہ جب حضرت سارہ کو دیں تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے شوہر کو دے دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تو دعا کی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا حضرت ہاجرہ میں سے۔ تو اسی کو فرمایا جس وقت بابل سے نکل رہے ہیں تو فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے میری قوم والو، کئی سال گزر گئے، میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میری تم بات نہیں سنتے، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب وہ مجھے کوئی اور راستہ دکھائیں گے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے نیکوں میں سے اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی یا حوصلے اور ہمت والے لڑکے کی مراد اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ کل کریں۔